میری آواز تھوڑی سی خراب ہے. تو شفیع صاحب کے بارے میں انہوں نے بہت احاطہ کر دیا جو تھی شخصیت تھی ابھی ہے. اور لیکن میں اس میں اور اضافہ کروں گا اور میرا جو خطاب ہے وہ ہلکا پھلکا ہوگا, آپ کو مزہ بھی آئے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 58 میں شفیق صاحب ہمارے اسکول میں آئے بطور ہیڈ ماسٹر, اور میں اس وقت چھٹی میں تھا, اور میرے والد صاحب بھی ٹیچر تھے فضل حسین. آپ کے بچوں کو, آپ کے بھائیوں کو نہیں بلکہ آپ کے باپوں کو انہوں نے پڑھایا ہوگا. اگر آپ ہسٹری میں پیچھے جائیں 3 پشتیں انہوں نے پڑھائی, تو ان کے بیٹے, پھر اس کا بیٹے, پھر اس کے پوتے تک پڑھایا, پھر وہ ریٹائر ہو گئے. تو یہ 58 میں ان کی انٹری ہوئی ہمارے اسکول میں. تو انٹری کیا تھی کہ ایسے لگتا تھا کوئی فرنگی آ گیا ہمارے اسکول میں, کوئی فرنگی آ گیا. میں چھٹی کا اسٹوڈنٹ تھا لیکن کتنا کی سمجھ ہوتی ہے. تو میں ویسے تھوڑا سا شروع کروں گا پرائمری سے. میرے پرائمری کے اسکول جو ٹیچر تھے نا وہ بھی ابھی تک مجھے یاد ہے. میرے پہلی کے ٹیچر تھے ماسٹر امین صاحب, وہ تھے اپنے گجرات کے راستے میں کیا میں آتا منور نام مجھے بول رہا ہے, روس کے راستے میں آتے تھے, وہاں سے ڈیلی آتے تھے. نیاز علی, ہاں ماسٹر نیاز علی, نہیں ماسٹر امین پہلی کے میرے ٹیچر تھے. والد صاحب نے سب سے پہلے تو مجھے 7ویں سال میں اسکول داخل کرایا. 5ویں میں نہیں, 4تھی میں نہیں, 6ویں سال میں نہیں, انہوں نے کہا 7ویں سال, اور عمر میری 2 سال کم لکھائی. بعد میں والد صاحب سے پوچھا کہ آپ نے میری ڈیٹ آف برتھ, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کم ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میرے ٹیچر محمد امین صاحب تھے, بلکہ تھوڑے سے آپ کے جیسے تھے, مونچھے ٹھیک ٹھاک. روب پہلی میں یہ ہمارا اسکول ہوتا تھا ادھر بازار کے ساتھ. انہوں نے آنا دیواروں کے اوپر شعر لکھتے رہنا. شاعری سے انہوں کا شغف تھا, لگاؤ تھا سارا. اس دن اب مجھے پتہ لگ گیا ان دنوں میں کاغذ کی کمی تھی, کیونکہ ہم تختوں میں لکھتے تھے, ان کے پاس کاغذ نہیں ہوتے تھے. وہ دیواروں پہ جب انہوں نے چھٹی کر کے جانا, ہم دیکھنا کیا لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے. اس طرح کے میرے وہ ٹیچر تھے, محترم تھے. اس کے بعد دوسری کلاس میں میرے ایک ٹیچر تھے بنیا کے, مجھے نہیں یاد آ رہا, بڑے سخت ٹیچر. وہ ایسے ہی تھے جیسے کنگ فیصل آ گیا اسکول. ان کی شکل بھی ماشاءاللہ ملتی تھی, اور بالکل ان کا روب دہ بھی ایسی, اتنا موٹا ڈنڈا پکڑا ہوتا تھا. مارتے تو کم تھے لیکن ڈنڈے کا روب بڑا تھا. اس کے بعد میرے تیسری ٹیچر تھے ماسٹر حاکم علی صاحب سیدہ کے. بڑے کیا ان کی بات ہے, شریف النفس. جب ان کا سالانہ امتحان ٹیسٹ آنا کہ انسپیکٹر نے آنا ٹیسٹ لینے کے لیے, تو ان کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ میرے رپورٹ نہ خراب ہو جائے, کیونکہ ہر سال سالانہ رپورٹ ہوتی ہے جسے ترقی ملتی ہے. تو ان کو بڑا فکر ہوتا ہے. جب انسپیکٹر نے آنا نا, میں ذرا آپ کو بتانے لگا کیا طریقہ کار تھا. پیچھے انہوں نے انسپیکٹر پیچھے کھڑے ہونا. انسپیکٹر نے پوچھا 4 چوکے کتنے ہوتے ہیں, انہوں نے پیا 16 نا اپنی زبان سے بولنا تھا نا, لیکن بولا لانا کہ انہوں نے پتہ لیا اسٹوڈنٹ 16, تاکہ میری رپورٹ اچھی ہو جائے, کہ میری کارکردگی بہتر ہو جائے. تو اس طرح کے بھی ماشاءاللہ ہمارے ٹیچر تھے. اور اس کے بعد چودھری سردار علی صاحب تھے دولت نگر کے, 5ویں میں نے ان کے ساتھ کی 5ویں. تو اس کے بعد میں اسکول میں آ گیا چھٹی میں. یہ غالباً 58 کے سن 58 تھا. تو چھٹی میں پھر شروع ہو گیا ہائی اسکول مڈل اسکول میں. تو میرے والد صاحب بھی ٹیچر تھے, انچارج بھی تھے, اور ٹیچر سن بھی تھا. تو وہاں ٹیچر بھی اچھے سارے ماشاءاللہ. پہلا سامنا میرے والد صاحب بھی ہوا میرا. پھر اس کے ساتھ شاہ محمد صاحب تھے, شاید آپ جانتے ہوں, دولت نگر کے, آرمی ریٹائرڈ ہے, بڑے روب دہ والے, لحاظ ہی نہیں کرتے تھے. آرمی والے بندہ آپ کو پتہ ہی ہے ٹریننگ جیسی ہوتی ہے. تو چھٹی میں نے ان کے پاس پڑھی, مولوی شفیع صاحب سے بھی پڑھی عربی. تو ماسٹر شاہ محمد صاحب سے انگلش پڑھی ہم. انہوں نے سکھایا کہ لائنیں میں کیسے لکھنا ہے. لیکن سخت بڑے تھے, مجھے بھی ڈر لگتا تھا کہ یہ کہ مجھ پہ ان کا ہاتھ چلائیں. لیکن مجھے اتنا
یقین تھا کہ میں ٹیچر سانوں تو شاید کوئی رعایت میرے ساتھ کریں گے. بہرحال تو چھٹی سے نکلے 7ویں میں آگے. 7ویں میں بھی انگلش انہوں نے پڑھائی ہے. میرے والد صاحب نے جغرافیہ اور یہ وہ سائنس اور وہ چڑھائی. اس کے بعد پھر 8ویں میں آگے. 8ویں میں انگلش جو ہوتی میرے ٹیچر تھے دریکڑی کے ماسٹر عبد المجید صاحب. کیا کمال کے ٹیچر تھے, ینگ ٹیچر ان کی طرح. تو ان سے ہم نے انگلش پڑھی. 10 سے پڑھے. تو آپ کو پتہ ہی 10 جو ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا ہی بھاری اسائنمنٹ ہوتی ہے یار, اس میں سمجھ بہت کم آتی ہے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت اویئرنیس زیادہ دے دی, باقی اسٹوڈنٹ تھے. تو انہوں نے ایک 10th پڑھایا, پریزنٹ ٹینس. آگے پتہ آپ کا آگے ہوتا ہے پاسٹ ٹینس, فیوچر ٹینس. ایک ٹیسٹ پڑھایا انہوں نے, 10th پڑھایا. تو دوسرے تیسرے دن جب دوسرا پڑھانا ہے تو میں گھر سے یاد کر کے چلا جاتا تھا. انہوں نے ابھی پڑھانا پاسٹ ٹینس شروع نہیں کیا, میں نے پہلے ہی گھر سے پڑھ کے یاد کر کے ان کے سامنے بیٹھ جانا. پھر تیسرے چوتھے دن فیوچر ٹینس وہ بھی میں نے گھر. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی اویئرنیس اسٹڈی کے لحاظ سے اچھی دی تھی. تو اس کے بعد میرے ٹیچر ہوتے تھے خادم صاحب سے بنیا ایرولیا کے, اور ماسٹر محمد دین صاحب تھے. اب آپ بند تو نہیں ہو گئے جی؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ میں ذرا اپنا کھول کے سنا رہا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کی کیا لائف ہوتی ہے اسکول کے دوران. جی اچھا. تو جی تو 8ویں میں نے محمد دین صاحب سے پڑھی, خادم صاحب سے پڑھی, اور اپنے چودھری اپنے مجید عبد المجید دریکڑی والوں سے پڑھی. پھر 9 میں آ گیا. 9 میں آیا جب تو پھر میرا واسطہ شفیق صاحب سے پڑھ گیا. انہوں نے 9ویں 10ویں میں انگلش پڑھاتے تھے, یہ 9ویں کو بھی اور 10ویں کو بھی. رو بڑا تھا ماشاء اللہ. ویسے رون لگانا اسٹوڈنٹ نے آگے پیچھے ہو جانا, ہیڈ ماسٹر صاحب آ رہے ہیں, تو ہم بھی بیٹھ جانا جو کر. تو میں تھوڑی سی بات بھول گیا ہوں کہ میں نے, اچھا وہ آگے آ جائے گا. تو انہوں نے راؤنڈ لگانا, کلاس لینے آنا نا جب انگلش کی, تو انہوں نے مجھے یہ بھاؤ کیا تھے کہ اس کو انگلش کا کافی نالج ہے, گرامر اس کو کافی آتی ہے, بہت زیادہ آتی ہے. 9ویں 10ویں میں پڑھاتے تھے ڈائریکٹ انڈائریکٹ, باقی 10th 8ویں 9ویں میں ہوتے. تو ڈائریکٹ پڑھاتے تھے, وہ میں پکا کر لیتا جلدی. تو پھر ان کو یہ اویئرنیس ہوگی کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا ذرا تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ. مجھے منیٹر بنا دیا, اور جس دن ان کا موڈ نہیں ہوتا نا پڑھانے کا, خالد تم پڑھاؤ ان کو, خالد تم ان کی کلاس لو, ایسا کہہ کے چلے جانا, اکثر چلے جانا. جب موڈ نہ پڑھائے گا یہ میں نے پڑھایا, ان کو یاد کراؤ, ان کی تم کلاس لو. منیٹر مجھے بنا دیا ہوا تھا. تو وہ بھی الحمدللہ میٹرک میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا, بڑے اچھے نمبر آئے. اولنر اسٹوڈنٹ میں کہہ سکتا ہوں اپنے منہ سے کہ اولنر ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا, تو اسے میرے والد صاحب کو بڑا ناز تھا کہ میرا بیٹا کافی لائق. پرائمری میں وظیفہ لیا, مڈل میں وظیفہ لیا, میٹرک میں وظیفہ لیا, ایف ایس سی میں وظیفہ لیا, بی ایس سی میں وظیفہ لیا, اور اس کے بعد جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی گیا تو وہاں بھی وظیفے سے پڑھا. میں 8 چونیوں میں پڑھا ہوں. اسکول میں تو آپ کو پتہ 8 آنے فیس ہوتی تھی, اور ٹیچر صاحب کی 4 آنے ہوتی تھی. وہ بھی مجھے نہیں یقین کہ والد صاحب 4 آنے بھی دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے. تو اس طرح میٹرک کے ساتھ پڑھا. پھر ایف ایس سی میں اسکالرشپ لگ گیا. تو اس وقت میرے میٹرک میں 855 نمبر آئے 1000 میں سے. تو شفیع صاحب جب رزلٹ لے کے اناؤنسمنٹ ہونے سے پہلے لے آئے, کیونکہ ان کے تعلقات سے گجرات میں قریشی برادران تھے جو بڑے مشہور تھے, بورڈ میں ان کے بڑے ہاتھ تھے. انہوں نے پہلے رزلٹ میرا پتہ کروا لیا کوئی 2 ہفتے پہلے. تو اسکول میں آئے تھے میرے والد صاحب کہنے لگے آپ کے بیٹے نے تو کمال کر دیا. کدھر آپ کے بیٹے نے تو کمال کر دیے, میری توقع سے بہت زیادہ نمبر لیے. میں کہ چلو اچھی بات ہے الحمدللہ. تو اس طرح میٹرک میری پوزیشن ضلع میں فرسٹ تھی.
اور اس وقت لاہور پنجاب جو ہوتا ہے نا وہ پورے پنجاب کا بورڈ تھا 64 میں. یہ گجرالہ بورڈ، پنڈی بورڈ، ملتان بورڈ نہیں ہوتے تھے، صرف ایک ہی بورڈ تھا پنجاب کا پورا. تو اس میں میری 17th پوزیشن تھی بورڈ میں. کتنے لاکھ اسٹوڈنٹ تھے اس میں 17 پہ میرا نام تھا. اور گورنمنٹ میں نے ترجمہ بھی دیا اس نے کارکردگی جس کو کہتے ہیں، ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے. تو اس طرح میرا میٹرک مکمل ہوا. تو پھر میں کالج چلا گیا، کالج سے BSc FSc کی، BSc کی، پھر انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور چلا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے نا ٹیچر تھے، لیکن انہوں نے ایک دن بھی مجھے نہیں پڑھایا. گھر آ کے نا یہ ایک دن بھی نہیں کہا کہ بیٹا ادھر آؤ میرے پاس پڑھو. ہوتا ہی ہے نا بندہ اچھا اسٹوڈنٹ ہو، بیٹا اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ میں اسے اور آگے لے گئی. کوئی نہیں، گھر ہے بس اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہا ہے پڑھے. تو میرے ٹیچر ہوتے تھے مولوی شفیع صاحب. تو ان کو پتہ لگا کہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے. تو میرے والد صاحب کہنے لگے کہ ماسٹر صاحب یہ خالد کو نا میرے پاس گھر شام کو بھیجا کرو، میں اس کو اردو پڑھاؤں گا. اندازہ کریں، ٹیچر کے بیٹے کو کہہ رہے میرے پاس سے بھیجو. ٹیچروں کی بڑی لگاؤ ہوتی تھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ. آج کل کے اسٹوڈنٹ کی تو اور بات نا، یہ مادی اسٹوڈنٹ ہو گئے ہیں، ٹیچر ہو گئے ہیں. تو پھر میں نے شام کو لالٹین عشاء کے بعد پکڑنی، ایک ہاتھ میں کتاب، ان کے گھر جانا، گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھ کے پڑھ کے آنا. رات کا ڈان، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہوتا. یہ چھٹی کا 7ویں کا کیا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، تو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا تھا. بار اس طرح ان کی شفقت تھی. انہوں نے پڑھایا مجھے، عربی پڑھائی. عربی کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں سعودیہ گیا تو مجھے عربی فار آنی شروع ہو گئی. گرامر پڑھی ہوئی تھی، سیگے پڑھے ہوئے تھے، تو مجھے سعودیہ میں پرابلم نہیں ہوا تھا. عربی مجھے پسند کرتے تھے. اوکے خالد یو کم یار، تو اس طرح آگے انہوں نے لگایا تھا. تو پھر کالج سے میں نے کالج میں وظیفہ لیا، بتایا میں نے پہلے. BSc میں بھی لیا. پھر میں لاہور یونیورسٹی چل گیا تھا، یونیورسٹی. وہاں سے گریجویشن کر کے تو کتنے سال لگے؟ 2 سال FSc کے، 2 سال BSc کے، 4 سال انجینئرنگ یونیورسٹی کے، 8 سال. یقین کریں کہ 8 سال میں میرے والد صاحب ایک دفعہ بھی نہ کالج آئے ہیں نہ یونیورسٹی آئے، ایک دن بھی. میری پوری پڑھائی کے دوران میں نے بلانا بھی، آ یار آ جاؤں گا میں، آ جاؤں، کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے تو پڑھتے ہیں. مطلب اتنی طبیعت تھی. میں جب چھٹیاں آنا دیکھا ظاہر ہے آگے خرچہ مرچہ بھی لے کے جانا. ہاں غالب کتنے چاہیے؟ میں کہ دے دے 500 دے دے 600، انہیں 800 دے دینا. ان کی طبیعت میں یہ تھا. تو 12 طرح میری گریجویشن مکمل ہو گئی. پھر جب کنوکیشن ہے ڈگری کا وقت آیا، ڈگری لینے کا گورنر صاحب سے، تو میں نے ان کو دولت نگر سے فون کیا. فون نہیں بلکہ خط لکھا. اس وقت تو 73 میں موبائل بھی نہیں تھا، لینڈ لائن بھی بہت کم تھی. میں نے خط 2 دن پہلے خط لکھ دیا کہ ابو آپ نے آنا ہے، کنوکیشن ہونی ہے، ڈگری لینی ہے. میں نے آپ پہ پہلے میں BSc کی ڈگری لے چکا ہوں، آپ نہیں آئے. تو کنوکیشن ہو گئی، ڈگری بھی آ گئی، نہیں آئے. من موجی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آگے ڈگری دکھائی، کہتے ویری گڈ. اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں میرے فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ، مطلب پہلے 3 اسٹوڈنٹ میں ہوتا تھا. تو وہاں سے میں نے گریجویشن مکمل کی. تو پھر آگے جاب ڈھونڈنی تھی میں نے. تو آپ کو پتہ جاب کے لیے بڑے سورسز چاہیے. SDO لگنے کے لیے بڑے سورسز چاہیے. بڑے بڑے لوگوں کی بیک ہوتی ہیں تب جا کے SDO کو اپوائنٹ ہوتا ہے. اور 73 میں بھی یہی حال تھا، کوئی بڑی سفارش لے آؤ تو جاب مل جائے گا. ہوا یہ کہ جب رزلٹ آ گیا اور یونیورسٹی میں ڈگری لے لی میں، تو اتفاق یہ ہوا کہ اس یونیورسٹی کے اندر ایک کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ تھا. اپنا یونیورسٹی کا اپنا کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ تھا. کیونکہ گورنمنٹ تو جب کوئی اسکول بناتی ہے یا کوئی فیسلٹی بناتی ہے تو BMW کو دیتے ہیں، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو. یونیورسٹی نے اپنا ڈپارٹمنٹ بنایا ہوتا کہ ہم یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر اپنی بلڈنگ خود بنائیں گے. ہم انجینئر ہیں، ہم کیوں باہر سے کسی کو لے کے آئے. تو وہاں ایک ویکینسی آ گئی کوئی ہفتہ 10 دن بعد. میں ابھی ہاسٹل میں تھا.
تو میں گیا وہاں، پروجیکٹ مینیجر تھا اشفاق قریشی ان کا نام تھا ماشاءاللہ. تو میں نے کہا قریشی صاحب میں آپ کی ویکینسی آئی ہے، میں فریش گریجویٹ ہوں تو مجھے کوئی چانس دیں. کہتے کیا تم نے کیا میں بتایا سر. کہتے ٹھیک ہے کل تم کام پہ آ جاؤ اور 3 مہینے کام کرو. پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے نا آپ کو، پرماننٹ تو امیڈیٹلی نہیں کرتے، پروبیشن پیریڈ 3 مہینے. اگر 3 مہینے کام کرو اس کے بعد ایویلیویٹ کریں گے پھر آپ کیا سوچیں گے. میں نے کام شروع کر دیا. یہ میں جا کے 2-3 بلڈنگیں ڈیزائن کی، لڑکیوں ہاسٹل ڈیزائن کیا، مکینیکل ڈپارٹمنٹ ڈیزائن کی، مائننگ ڈپارٹمنٹ ڈیزائن کی. میرا نام اچھا ہو گیا. تو اس وقت اپوائنٹنگ اتھارٹی جو تھی نا وائس چانسلر اب بھی ہیں. تو ایک دن اشفاق قریشی صاحب جو میرے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے، انہوں نے کہا خالد آج ہماری میٹنگ ہے وائس چانسلر کے ساتھ، دوسری میٹنگ ہے مطلب روٹین کی میٹنگ، تو تم نے بھی میرے ساتھ جانا ہے. میں پریشان ہو گیا، میں کیا کرنا ہے، بس بتا رہا ہے کہ کیوں جانا ہے. میں چلا گیا ان کے ساتھ، ان کی میٹنگ شروع ہو گئی، اندر چلے گئے. میٹنگ کر کے باہر نکلے تو مجھے کہتے ہیں خالد ادھر آؤ. میں گیا، مجھے وائس چانسلر کے سامنے لے گئے. کہتے ہیں یہ انجینئر خالد ہے، آرکیٹیکٹ ہے، بلڈنگ ڈیزائنر ہے. تو یہ ہمارے پاس ویکینسی تھی تو میں نے ان کو 3-4 مہینے کام دیا ہے، میں سیٹسفائیڈ ہوں. آئی وانٹ ٹو اپوائنٹ ہم. وائس چانسلر ایک دم کہا اوکے گو ہیڈ، گو ہیڈ. کوئی سپورٹ نہیں، کوئی سفارش نہیں. اچھا میں شارٹ کرتا ہوں. تو میں بتانے لگا کہ والدین کی جو ہوتی ہے نا وہ گھر بیٹھے بھی آپ کے مسئلے حل کرتی رہتی. تو مجھے جاب مل گئی، میں ریگولر امپلائی ہو گیا. پھر شادی ہو گئی 75 میں. تو 75 میں ادھر کیمپین میں آیا تو گورنمنٹ سے ایک لیٹر آیا کہ ہم ایک اور انجینئرنگ کالج بنانا چاہتے ہیں پنڈی میں، ٹیکسلا کالج، شاید آپ کے نالج میں. تو اس کا پلاننگ کریں اور زمین لیں اور یہ وہ کریں تو اس کو بنائیں. تو وائس چانسلر صاحب گئے پنڈی، انہوں نے ایک ایریا سلیکٹ کر کے واپس آئے. میرے پروجیکٹ ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ یہ ایریا سلیکٹ کیا ہے، آپ اس کا سروے کریں، پلاننگ کریں اور کنسٹرکشن شروع کریں. ہمیں کسی کی اپروول لمبی چوڑی ضرورت نہیں، گورنمنٹ کی فنڈ ہے ہمارے پاس. تو میں گیا، سروے کیا، پلاننگ کی کیمپس کی، پورے کیمپس کی پلاننگ ہے، کہاں اسٹڈی میں ہوگا، کہاں اکیڈیمک ڈپارٹمنٹ ہوگا، کہاں ہاسٹل ہوگا، کہاں اسٹاف کالونی ہوگی، یہ وہ سارا وہ بھی اپروو کر دی وائس چانسلر. جی ہاں جی ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا مؤثر کر رہا ہوں لیکن مجھے بھی تھوڑا مزہ آ رہا ہے، میں سننے والوں کو بھی مزہ آ رہا ہے کہ کیریئر کیسے بنتا ہے. آپ نے جانا ہے تو موسٹ ویلکم. میرے 10 منٹ اور لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ. تو وہاں میں کیمپس میں گیا، وہاں مجھے پروموشن بھی کر دی، مجھے ایکٹنگ ایکشن کر دیا ودن 3 ایئرس. حالانکہ 7-7 8-8 سال ایکشن ہی لوگ ہوتے. مجھے ایکشن جو میرا تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا کہیں اور، تو انہوں نے مجھے ایکشن کر دیا. تو میں کام کر رہا تھا، ہاسٹل بن رہے تھے، یہ 2.5 سے 3 کروڑ کا میرے پاس پروجیکٹ تھا 1980 میں. اس میں 2.5 کروڑ بڑی بات ہوتی تھی. تو میں بنا رہا تھا. تو بات تھوڑی لمبی ہو رہی، بزرگ بھی مجھے کہہ رہے شارٹ کریں، لیکن انٹرسٹنگ پوائنٹ میرے لائف کے ٹرننگ پوائنٹ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. میں وہاں کیمپس میں بیٹھا ہوا، ایکٹنگ ایکشن 2 میرے پاس ایس ڈی او تھے اور سی تھے یہ وہ کیمپس کے اندر. تو ایک اس سے پہلے کہ میں یہ بات بتاؤں، اسی سال 79 میں ستمبر میں میری والدہ اور میری ساس، میری بیگم کی والدہ، ان کو میں نے آج پہ بھیجا. اور اس وقت شپ پہ جاتے تھے لوگ. 70 میں بھائی یہ تو ہوتا نہیں تھا، دالیں میں اٹھائے، چاول بھی تھا، مٹی کا تیل بھی لے کے جاؤ، سارا کچھ. اور جب حاجہ ختم ہوتا تھا سعودی کہتا ہے یہ سارا کچھ ہمیں دے جاؤ. یہ حالت ہی سعودی عربیہ کی 78 میں. تو ان کو میں نے حج کرایا، واپس آئے. تو ٹھیک ہے، زندگی کے معمولات شروع ہو گئے. میں ایک دن آفس میں بیٹھا تھا تو ایک سعودی آ گیا. یہ بات سننے والی ہے کیونکہ اس کے پیچھے والدین کی دعائیں ہیں.
تو ایک سعودی آ گیا تو ساتھ ایک ایجنٹ ریکروٹنگ ایجنٹ پنڈی سے پکڑا اس نے. پہلا اس کے پاس آیا, وہ اس نے کہا, سعودی نے کہا کہ جو بھی میں نے بندہ لے کے جانا ہے نا, میں نے خود انٹرویو کرنا ہے اور اپنے ساتھ لے کے جانا ہے, کیونکہ ایجنٹ جو کرتے ہیں سلیکٹنگ کسی کرتے ہیں وہ بھیجتے کسی اور کو ہے. وہ اتنا تو آگے میرے پاس وہ ایجنٹ کہنے لگا کہ ان کو انجینئر کی ضرورت ہے اور سپروائزر کی ضرورت ہے اور کاریگروں کی ضرورت ہے, یہ وہ. تو میں کیا ضرورت ہے, پھر میرے پاس ایس ڈی او ہیں ادھر تو, لیکن میں تو نہیں کہہ سکتا کوئی میرا پروجیکٹ مینیجر ادھر بیٹھا ہے دوسرے کمرے میں. میں نے اس کو ریفر کر دیا کیونکہ میں سبارڈینیٹ تھا پروجیکٹ مینیجر کا. میں تو نہیں کہا تھا یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, میں نے ان کو ریفر کر دیا. قریشی ظفر قریشی تھا ان کا نام تھا, وہ بھی نائجیریا میں رہ گیا تھا. تو انہوں نے پھر مجھے واپس کر دیا. انہوں نے کہا خالد ادھر بیٹھا ہے, اس سے آپ مل لیں, وہ اس سے آپ مینیج کر لیں کیا کرنا ہے. وہ سعودی پھر میرے پاس آ گیا, کہتا وہ قریشی صاحب نے آپ ریفر کر دی. میں کہ کوئی بات نہیں. تو میں نے کہا میرے پاس 2-3 ایس ڈی او ہیں, وہ 3 ہیں, ان کا انٹرویو کر لیں. تو ٹھیک ہے, مجھے کیا اعتراض ہے, میں بلا دیتا ہوں. انہوں نے بلایا, میں انہیں دوسرے کمرے میں بیٹھ کے انٹرویو لیا. انٹرویو لینے کے بعد میرا لینڈ لائن تھی کہ گورنمنٹ کا آفس تھا, لینڈ لائن تھی, لے کے چلا گیا. تو شام کو مجھے فون کرتا ہے, احمد اس کا نام تھا, کہ خالد میں نے انٹرویو کیے ہیں انٹرویو کے اوورسیز کے, لیکن واٹ آئی وانٹ یو ٹو گو ود می. یہ نقطہ نوٹ کرنے والا ہے کہ والدین آج کر گیا ہے اور کیا دعائیں انہوں نے کی, ودن 3 منتھ وہ دعائیں ان کی قبول ہو گئی. میرے آفس میں بندہ مجھے لینے آ گیا, میں نے کہیں اپلائی نہیں کیا, میں نے کہیں پاسپورٹ نہیں بنایا, کچھ نہیں کیا. شام کو کہتا ہے کہ مجھے اپنا پاسپورٹ بھیج دیا اگر آپ نے جانا ہے, اور ٹکٹ میں بناؤں گا, ویزا میں لگاؤں گا, اور آپ نے یو ہیو ٹو فلائی ود می. میں گھر آیا, گھر بیگم سے بات کی, کہتی ہے اور کیا چاہیے آپ کو, یہاں جو آپ کام کریں گے یا لوگوں کو کمیشن لیں گے ٹھیکیدار سے, بلیک منی ہے, وہی کہنا شو اینی ویئر. میری وائف بھی ماشاء اللہ اسلام سے تعلق رکھتی ہے. تو میں نے ہاں کر دی. میں نے قریشی سے بات کی, میرے پروجیکٹ مینیجر سے, میں نے کہا قریشی صاحب وہ تو میرے پیچھے پڑ گیا, تو کام کون ہینڈل کرے گا. تو وہ بھی سمجھے باہر رہ کے آئے تھے. کیا لگے خالد کوئی بات نہیں, آپ ایسا کریں 3 مہینے کی چھٹی لے لیں اور جائیں اس کے ساتھ. اگر آپ وہاں سیٹل ہو جائیں گے اچھی طرح تو ریزائن بھیج دیں, نہ آئے تو واپس آئے. یہ 1980 جولائی کی بات ہے, اس میں رمضان تھا, 20 رمضان تھا, مجھے یہ بھی یاد ہے. اچھا بس میں ختم کرنے والا ہے, چلو بس ہو گئی, آپ کی بس ہوگی, چلو ٹھیک. پر اس کے بعد میں 40 سال سعودیہ میں رہا, اس کے بعد 40 سال میں سعودیہ میں رہا, اور ابھی واپس آئے. آگے اللہ تعالیٰ کا حافظ بنا دیا. مقالہ لکھنا پڑے گا. جی بالکل, انشاءاللہ باقی باتیں کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے ہو جائیں گی. ابھی ہمارے